السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ نیکیوں کا شوق کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تمام لوگوں کی زبان پر یہی بات ہوتی ہے کہ نیکیوں کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن عملی طور پر وہ نیکیوں کی طرف نہیں لپکتے، نہ ان کا شوق رکھتے ہیں اور نہ ان کے فوت ہو جانے پر کفِ افسوس ملتے ہیں، سوائے چند لوگوں کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو وہ اسباب بتاتے ہیں جنہیں اختیار کر کے آپ اپنے دل میں نیکیوں کا شوق پیدا کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام مگر اجر عظیم بن جاتے ہیں۔ کیسے؟ چھوٹی چھوٹی نیکی کو حقیر مت جانیے، بلکہ جو ہی موقع ملے اس پر عمل کر لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیکی کے کسی کام کو حقیر مت جانو، اگرچہ اپنے بھائی سے کشادہ چہرے کے ساتھ ملاقات ہی کیوں نہ ہو۔ الصحیح 1968۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو شخص کوئی نیکی کماتا ہے تو ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیتے ہیں۔ الشورى 23، یعنی اسے مزید نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں یا اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں، اور فرمایا جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ الشورى 20۔ تمام اقوال و احوال میں سچائی اپنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے، اور جب کوئی شخص مسلسل سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سچ کی جستجو میں رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں صدیق بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف۔ اور جب کوئی شخص مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی جستجو میں رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اسے کذاب، بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ لہٰذا آپ پر لازم ہے کہ اس پیاری خصلت سے خود کو مزین کریں۔ نیک اعمال کے فضائل سننا۔ اعمال صالحہ کے فضائل سننے اور پڑھنے سے بھی نیکیوں کی رغبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے کتاب و سنت میں کثرت کے ساتھ فضائل مذکور ہیں۔ یہ تجربے سے ثابت ہے کہ اعمال سے پہلے ان کے فضائل سے آگاہی انسان کے دل میں انتہائی شوق اور رغبت پیدا کرنے کا باعث ہے۔ وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی اور اوقات کی قدر پہچانیں اور دنیا میں لمبی لمبی امیدوں سے اپنا دامن بچائیں، کیونکہ لمبی امیدیں دل کو سخت کر دیتی ہیں اور آخرت کو بھلا دیتی ہیں، اور انسان ان امیدوں کی خاطر اعمال صالحہ اور فکر آخرت چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ نصیحت: شیطان کے داؤ سے ہوشیار رہیں، وہ ہر طرف سے آتا ہے اور وہ ایمان والوں کے دلوں میں برائی ڈالنے میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ جو بچے حدیث مبارکہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل اس پیغام کو ہم دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ ویڈیو میں اگلی حدیث کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔